میں نے بیلا والے کاٹیج میں ٹیلی فون تو توڑ دیا تھا۔ میرے فرار کی اطلاع فوری طور پر شہر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں پہاڑیوں پر دوڑتا رہا اور پھر ایک پہاڑی پر پہنچتے ہی رک گیا۔ بلندی پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ بتیاں نظر آ رہی تھی۔ میں غور سے اس طرف دیکھنے لگا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں اتفاقیہ طور پر اچال شوار مندر کی طرف نکل آیا تھا۔ وہ روشنیاں مندر ہی کی تھی۔ یہ پہاڑی اس طرف تھی جہاں سے مندر والے بنگلے کی طرف پہنچا جا سکتا تھا۔ اس پہاڑی سے اترتے ہوئے میں 2-3 کاٹیجز کے قریب سے بھی گزرا تھا۔ ایک کاٹیج کے ذرا بالکل پہلو سے گزرا تھا۔ اس کی تمام بتیاں جل رہی تھیں اور اندر سے موسیقی اور کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں پہاڑی سے اتر کر اس بنگلے کے گیٹ پر پہنچ گیا اور کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ تقریباً 4 منٹ تک میں بار بار گھنٹی بجاتا رہا۔ اس دوران میں بار بار ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا اور کسی کے اس طرف آنے کا امکان نہیں تھا، مگر کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے گیٹ کی جھری سے اندر جھانک کر بھی دیکھا تھا۔ اندر کہیں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر بیل بجائی اور یہ سوچ لیا تھا کہ اس مرتبہ کوئی جواب نہ ملا تو گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف کود جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اوپر دیکھا ہی تھا اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ بنگلے کی 4 دیواری کسی قلعے کی فصیل کی طرح بہت اونچی تھی۔ گیٹ بھی بہت اونچا تھا اور اس کے اوپر بھی تقریباً 4 فٹ اونچی دیوار بنی ہوئی تھی۔ گیٹ اور اوپر کی دیوار کے درمیان میں خلا ہر 4 انچ کے فاصلے پر موٹی موٹی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی، گویا گیٹ پھاندنا بھی ممکن نہیں تھا۔ تقریباً 15 فٹ اونچی دیوار بھی چکنی تھی اور اس پر چڑھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اندر کی طرف ہلکے قدموں کی چاپ سن کر میں چونک گیا۔ جھری سے آنکھ لگا کر دیکھا، تاریکی میں 2 ہیولے گیٹ کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ دونوں ہیولے مزید قریب پہنچے تو میں سیدھا ہو گیا۔ کون ہے؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ سمتری کی آواز تھی۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے جھری سے منہ لگا کر سرگوشی میں جواب دیا۔ گچھے میں چابیوں کی آواز سنائی دی۔ سمتری چابیوں کا گچھا لے کر آئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد گیٹ کا ذیلی دروازہ کھل گیا اور میرے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند بھی ہو گیا۔ سمتری کے ساتھ چھمیاں بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اندھیرے میں وہ میری شکل نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ میں کس حال میں ہوں، لیکن اندر کمرے میں آتے ہی وہ دونوں مجھے دیکھ کر اچھل پڑی۔ ایک تو میری مونچھیں اور داڑھی غائب تھی اور میرا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ ناک اور ہونٹ پھولے ہوئے تھے، خون جمع ہوا تھا۔ چہرے پر مار کے نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ چوغا پھٹا ہوا تھا۔ پیشانی پر ابھرا ہوا گومڑا بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ 10 بجے تک تم نہیں لوٹے تو مجھے کسی گڑبڑ کا شبہ ہو گیا تھا۔ چھمیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا تھا؟ کس سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی؟ لگتا ہے تمہیں اچھی خاصی چوٹیں لگی ہیں۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کم بختوں نے جسم کا جوڑ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول بستر پر پھینک دیا اور بایاں کندھا سہلانے لگا۔ بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ چھمیا نے مجھے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا اور میرا چوغا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھاتی چلی گئی۔ چوغے کے نیچے میں صرف چڈی پہنے ہوئے تھا۔ مجھے اس طرح بہانا دیکھ کر ان دونوں میں سے کسی نے شرمانے یا لجانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری حالت دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں وحشت سی اتر آئی تھی۔ میرے پورے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ چھمیا سسک کر بولی۔ چھمیا سسک اٹھی۔ لگتا ہے وہ کئی آدمی تھے جنہوں نے تمہیں بے دردی سے مارا ہے۔ ہاں، وہ کم بخت لکھن واقعی کئی آدمیوں کے برابر تھا، میں نے کہا۔ لکھن؟ چھمیا ہکلا کر رہ گئی۔ تم اس کے ہاتھوں سے کیسے بچ گئے؟ وہ تو درندہ ہے، اس کے ہاتھ سے تو آج تک کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ لگتا ہے تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو جانتی ہو۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بہرحال وہ بھی اس وقت میری طرح اپنی چوٹیں سہلا رہا ہوگا، زندگی بھر یاد رکھے گا کہ کسی مرد کے بچے سے پالا پڑا تھا۔ اوہ، چھمیا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر وہ سمتری کی طرف دیکھ کر بولی، ہلدی اور کڑوا تیل ہو تو اسے گرم کر کے مالش کی جائے، ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ دونوں چیزیں کچن میں موجود ہیں، میں ابھی گرم کر کے لاتی ہوں۔ سمتری نے جواب دیا اور پھر بولی، گرو جی کو اطلاع دے دی جائے، وہ بہت پریشان ہیں۔ نہیں، پنڈت کو ابھی بے آرام مت کرو۔ صبح اطلاع دے دینا اور تیل گرم کرنے سے پہلے مجھے 1 کپ چائے بنا دو۔ کم بخت نے شراب کی پوری بوتل میرے پیٹ میں اڈیل دی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ سمتری کمرے سے باہر چلی گئی اور چھمیا میرے جسم پر ان جگہوں کو سہلانے لگی جہاں نیل نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے ٹھوکریں اور گھونسوں سے 2-3 جگہوں سے میرا گوشت اندر سے پھٹ گیا تھا۔ چھمیا کسی ایسی جگہ پر ہاتھ رکھتی تو میں تکلیف سے کرا اٹھتا۔ چھمیا نہ صرف میری اس حالت سے پریشان ہو رہی تھی بلکہ ان لوگوں کو کوس بھی رہی تھی جنہوں نے میری یہ درگت بنائی تھی۔ لکھن کو تو وہ منہ بھر بھر کر گالیاں دے رہی تھی۔
سمتری بغیر دودھ کے چائے بنا کر لائی تھی۔ اس میں ہلکی سی کھٹاس بھی تھی، غالباً اس میں تھوڑی سی ٹاٹری ڈال دی گئی تھی۔ سمتری نے واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے اس وقت واقعی کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی۔ چند گھونٹ پینے کے بعد ہی میرے پیٹ کی بے چینی کم ہونے لگی۔ مجھے چائے دے کر سمتری دوبارہ کچن میں چلی گئی تھی اور چند منٹ بعد وہ ہلدی ملا کڑوا تیل گرم کر کے لے آئی۔ اس وقت تک میں چائے پی چکا تھا۔ چمیا نے مجھے بستر پر اوندا لٹا دیا اور میری چوٹوں پر مالش کرنے لگی۔ میں ہولے ہولے کراہتا رہا۔ گرم تیل کی مالش سے مجھے بڑا سکون مل رہا تھا۔ سمتری کمرے سے جا چکی تھی۔ چمیا دیر تک میرے جسم پر مالش کرتی رہی، ساتھ ہی وہ بڑبڑاتی بھی جا رہی تھی۔ ایک تو میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور دوسرا چمیا کے نرم و گداز ہاتھوں کے لمس کی ایک عجیب سی کیفیت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ غنودگی سی طاری ہونے لگی اور پپوٹے باری ہو گئے اور پھر صحیح پتہ نہیں میں کب سو گیا۔ آنکھ کھلی تو میرے جسم پر ملائم ریشوں والا کمبل پڑا ہوا تھا۔ میں نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ کھڑکیوں پر اگرچہ پردے پڑے ہوئے تھے مگر باہر سے ان پر پڑنے والی روشنی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دن اچھا خاصا چڑھ گیا تھا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد چمیا کمرے میں آئی تو اس نے دلچسپ انکشاف کیا کہ دوسرے دن کے 2 بج رہے تھے۔ پنڈت بیرو صبح سے اب تک 2 مرتبہ تمہیں دیکھنے کے لیے آ چکا تھا۔ چمیا نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے کہا، باہر کی کیا صورتحال ہے، کچھ پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ بہت خوفناک، چمیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جب پنڈت بھی تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ ناگراج واقعی پاگل ہو گیا ہے۔ شہر کی کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ اس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ہر مشتبہ راگیر کو روک کر اس کی باز پرس کی جا رہی ہے۔ ہوٹلوں میں قیام پذیر لوگوں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس کے آدمی زبردستی کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ احتجاج کرنے پر انہوں نے کئی لوگوں کو زود و کوب بھی کیا ہے۔ ہوٹلوں کے مالکوں کے ایک وفد نے پولیس کمشنر سے مل کر شکایت کی تھی لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکا۔ وہ بھی ناگراج کے سامنے بے بس ہے۔ شاید تم ناکی جھیل کے قریب کسی کاٹیج میں ان کی قید سے بھاگے تھے۔ ہاں، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ رات کے آخری پہر ناگراج کے آدمیوں نے اس علاقے میں واقع درجنوں کاٹیج کی تلاشی لی تھی۔ وہاں بھی احتجاج اور مزاحمت کرنے پر انہوں نے کئی لوگوں کو زد و کوب کیا۔ اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ ناگراج نے ان 4 آدمیوں کو لائن میں کھڑے کر کے گولیوں سے بھون ڈالا جو کاٹیج میں تمہاری نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ 5ویں کو شاید تم نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پستول بیلا کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے گرفت میں لینے کی کوشش کی تو گولی چل گئی اور سورج اس کی زد میں آ گیا۔ کیا لکھن کو بھی مار دیا گیا؟ ہاں، سب سے پہلے اس پر گولیاں برسائی گئی تھی، چمیا نے جواب دیا۔ اس کے جسم پر کئی جگہوں سے ادھڑی ہوئی کھال دیکھ کر ناگراج اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ اس نے لکھن جیسے درجنوں آدمی پال رکھے ہیں جن پر وہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور لکھن کا تمہارے ہاتھوں اس طرح پٹ جانا وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اور بیلا، میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ناگراج کی چہیتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، چمیا نے جواب دیا۔ یہ ساری باتیں تمہیں پنڈت بیرو نے بتائی ہیں؟ اسے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بیرو اور ناگراج میں پرانی سل چل رہی ہے، چمیا نے جواب دیا۔ پنڈتوں اور پجاریوں میں مندروں کی ملکیت پر جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ مندروں کے پجاری پراسرار طور پر ہلاک بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف اندر ہی اندر سازشیں چلتی رہتی ہیں۔ بہت عرصہ پہلے ناگراج نے اس مندر پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن اس وقت بعض بڑے لوگوں کی مداخلت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ چند لمحوں کی خاموشی ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، پہلی مرتبہ ناگراج کے آدمیوں سے بھاگ کر جب تم یہاں آئے تھے تو ناگراج کے آدمی بھی تمہارا پیچھا کرتے ہوئے مندر میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس مندر کے پجاریوں نے تمہیں کہیں چھپا دیا ہے۔ 2 پجاریوں پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ایک تو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور دوسرا ابھی تک ہسپتال میں پڑا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی اور 2 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ پنڈت بیرو خود پولیس کمشنر سے ملا تھا لیکن ناگراج یا اس کے آدمیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس وقت سے بیرو ناگراج سے کچھ اور خار کھائے بیٹھا ہے۔ وہ ہر قیمت پر اسے شکست دینا چاہتا ہے۔ وہ خود تو سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے اس نے تمہیں یہاں پناہ دی ہے۔ اس کے آدمی ہی تھوڑی دیر بعد اسے کوئی نہ کوئی خبر پہنچاتے رہتے ہیں اور بیرو کے خیال میں ناگراج کے جاسوس بھی اس مندر میں موجود ہوں گے، اس لیے وہ کچھ محتاط رہنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی وقت یہ جگہ بھی ناگراج کے آدمیوں کی نظروں میں آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، چمیا بولی۔ بیرو کے صرف 3-4 آدمی ہی مندر کے نیچے سرنگوں سے واقف ہیں اور بیرو کے کہنے کے مطابق وہ جان تو دے سکتے ہیں مگر زبان نہیں کھولیں گے، اور یہ بنگلہ تو ویسے بھی بالکل الگ تھلگ لگتا ہے۔ اس کی دیواریں بہت اونچی ہیں، باہر سے دیکھا نہیں جا سکتا
اور کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بیرو کے خیال میں یہ ہمارے لیے بہترین اور محفوظ جگہ ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، اب تم منہ ہاتھ دھو لو، کھانا تیار ہو چکا ہے۔ تمہارے انتظار میں نے اور سمتری نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو بے اختیار کرا اٹھا، جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ چمیا نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور باتھ روم کے دروازے تک لے گئی۔ باتھ روم میں سب سے پہلے میں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی اور چونک گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی نظر میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا تھا۔ دونوں ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور ناک سموسہ بن کر رہ گئی تھی۔ دائیں رخسار بھی سوجا ہوا تھا، بائیں رخسار پر بھی نیل تھا۔ پیشانی پر خاصا بڑا گومڑا تھا۔ جسم کے دوسرے حصے بھی کچھ ایسا ہی افسوسناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اپنی یہ حیت دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اب مجھے کئی روز تک باہر نکلنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ باتھ روم سے باہر نکلا تو چمیا میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں پھر اپنے بستر پر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کمر کے پیچھے تکیہ رکھ لیا تھا۔ چمیا کھانا وہیں لے آئی۔ پیتل کا ایک تھال میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ پیتل کی کٹوریوں میں 2 طرح کے سالن تھے، ایک میں سبزی اور دوسرے میں مرغی کا سالن۔ ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے، مگر مرغی اور مچھلی وغیرہ بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ دوسری کٹوری چمیا اور سمتری نے اپنے بیچ میں رکھ لی تھی۔ ہمارے یہاں آنے کے بعد بنگلے کے کچن میں ہر چیز سٹور کر دی گئی تھی۔ سمترا کو مستقل طور پر ہماری سیوا کے لیے یہاں چھوڑ دیا گیا تھا اور کھانا وہی پکاتی تھی۔ وہ ہر طرح سے ہمارا خیال رکھے ہوئے تھی، لیکن اس نے اب تک میری ایسی کوئی خدمت نہیں کی تھی جسے میں یہاں سے جانے کے بعد بھی یاد رکھ سکتا۔ شاید چمیا کی وجہ سے ایسی خدمت کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں تقریباً 12 دن تک اس بنگلے میں قید رہا۔ ہلدی تیل کی ریگولر مالش سے میری چوٹیں ٹھیک ہو گئیں اور اب مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی۔ پنڈت بیرو سنگھ سے اب 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار ملاقات ہوتی تھی۔ اس کے مندر میں ناگراج کے جاسوس موجود تھے، کوئی یاتری کے بیس میں اور کوئی پجاری کے بیس میں، اس لیے بیرو خاصا محتاط ہو گیا تھا۔ وہ رات 11 بجے کے قریب آتا اور تقریباً گھنٹہ بھر بیٹھ کر واپس چلا جاتا۔ اس سے مجھے ساری معلومات حاصل ہو رہی تھی۔ ناگراج کے آدمی اب بھی میری تلاش میں تھے۔ میں اب باہر نکلنا چاہتا تھا۔ بہت آرام ہو چکا تھا۔ میں یہاں پڑے پڑے بور ہو گیا تھا۔ دراصل میری فطرت ایسی نہیں تھی کہ میں کسی جگہ ٹک کر بیٹھا رہتا۔ میں تو متحرک رہنا چاہتا تھا۔ اور پھر اس روز میں نے باہر نکلنے کا پروگرام بنا لیا۔ میرے سر کے بال خاصے لمبے ہو گئے تھے، جنہیں میں نے چٹیا کی صورت میں باندھ لیا۔ شیو بنا لیا، لیکن مونچھیں رہنے دی۔ البتہ تھوڑی پر دائیں طرف ایک تل سا بنا لیا۔ بائیں کان میں ایک عدد بندہ بھی پہن لیا۔ اس کے لیے مجھے کان چھیدنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ سمتری کے پاس کلپ والے ایسے بندے موجود تھے جنہیں کان کی لو پر چپکایا جا سکتا تھا اور دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کلپ والا بندہ ہے یا کان چھدا ہوا ہے۔ میرے بائیں بازو پر گولی کے زخم کا نشان موجود تھا۔ اسے چھپانے کے لیے میں نے پورے آستین والی قمیض پہن لی تھی اور بیلا سے چھینا ہوا پستول بھی پینٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ میری جیب میں اچھی خاصی رقم بھی موجود تھی۔ اس سلیے میں مندر کی طرف سے نکلنا حماقت تھی، اس لیے میں نے بنگلے کے گیٹ والا راستہ ہی اختیار کیا تھا۔ باہر جانے سے پہلے میں نے چمیا کو بتا دیا تھا کہ اگر رات کو واپس نہ آ سکوں تو پریشان نہ ہو۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے میں نے آنکھوں پر تاریک شیشوں والا چشمہ بھی لگا لیا تھا۔ جس وقت میں گیٹ سے نکلا اس وقت شام کے 6:30 بجے تھے۔ کچھ دیر میں سورج غروب ہو جاتا، لیکن میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے حلیے میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی تھی اور میں مطمئن بھی تھا، کیونکہ اب بھی صرف بیلا ہی ایک ایسی ہستی تھی جو مجھے پہچان سکتی تھی۔ اس رات کاٹیج میں میری داڑھی مونڈ کر جن لوگوں نے میرا اصلی چہرہ دیکھا تھا انہیں ناگراج نے مروا دیا تھا۔ کوئی مجھے شناخت کرنے والا نہیں تھا اور بیلا سے فوری طور پر آمنا سامنا ہونے کی توقع نہیں تھی۔ پنڈت بیرو نے مجھے چند ایسے ٹھکانے بتا دیے تھے جہاں ناگراج کے بعض خاص آدمیوں سے مڑ بھیڑ ہو سکتی تھی۔ بیرو نے جو اڈے بتائے تھے ان میں دریودن کے مرینا کلب کا نام بھی شامل تھا۔ دریودن کے بارے میں پنڈت بیرو نے جو باتیں بتائی تھیں وہ بڑی دلچسپ تھی۔ کئی سال پہلے وہ پولیس میں حوالدار تھا۔ انسپکٹر شیام لال جے پور سے یہاں آیا تو اس نے جرائم پیشہ لوگوں کی سرکوبی کے لیے جو ٹیم بنائی تھی اس میں حوالدار دریودن بھی شامل تھا۔ وہ شیام لال کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ اس کے ہاتھوں ناگراج کے 2 آدمی بھی مارے گئے تھے۔ انسپکٹر شیام لال کی سفارش پر اسے سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی تھی۔ انسپکٹر شیام لال نے جب ناگراج کو گرفتار کیا تو دریودن بھی اس ٹیم میں شامل تھا۔ عام لوگوں کی نظروں میں انسپکٹر شیام لال نے ناگراج کو سلاخوں کے پیچھے بند کر کے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ عام تاثر یہ تھا کہ اب ناگراج نہیں بچ سکے گا۔ اس کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوگا تو اسے پھانسی سے کم سزا نہیں ہوگی،
لیکن اسی رات بازی پلٹ گئی۔ چیف منسٹر رات ہی کو جے پور سے یہاں پہنچ گیا۔ ناگراج آزاد ہو گیا اور انسپیکٹر شیام لال کو پولیس کی ملازمت سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنے طور پر ناگراج کے خلاف کام کرتا رہا، مگر ایک روز اس کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی ملی۔ دوسری طرف دریودن بہت ہی کمینہ اور گھٹیا انسان ثابت ہوا۔ انسپیکٹر شیام لال کی معطلی کے بعد اس نے کئی مرتبہ شیام لال کو دھمکیاں دی تھی کہ وہ ناگراج کے خلاف اپنی سرگرمیاں بند کر دے، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد دریودن پولیس کی ملازمت چھوڑ کر ناگراج کے چکر میں شامل ہو گیا۔ اس کا کلب ناگراج ہی کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسے ناگراج کا بہت قریبی آدمی سمجھا جاتا ہے۔ مجھے الکا اگئی ہوتری کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس نے دریودن کے بارے میں کچھ اور بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ خفیہ طور پر الکا سے ملا ہوا ہو۔ اس کا یقین اس طرح بھی آتا تھا کہ جب میں الکا کے آشرم میں چھپا ہوا تھا تو دریودن نے کم از کم 2 مرتبہ الکا کو ناگراج کے آدمیوں کے چھاپے کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ بہرحال مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ دریودن کی اصلیت کیا تھی۔ کیا وہ واقعی الکا سے مخلص تھا یا اسے دھوکے میں رکھ کر اس پر کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا؟ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے میں پکی سڑک پر پہنچ گیا۔ اس وقت سڑک پر بڑی رونق تھی، دونوں طرف ٹریفک بھی رواں تھا اور مندر کی طرف پیدل لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ میں سڑک پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ 2 منٹ بعد مندر کی طرف سے آنے والا ایک آٹو میرے قریب رک گیا۔ کہاں جاوت ہو بایا؟ ڈرائیور نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ پیچھے سیٹ پر ساڑی میں ملبوس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ شام کا دھندلیکا تھا مگر اس عورت کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ حسین نہیں تھی تو گئی گزری بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، قبول صورت کہا جا سکتا تھا۔ ناری کی فکر مت کرو بایا، آٹو ڈرائیور نے میری الجھن کو تاڑتے ہوئے کہا۔ یہ راستے میں اتر جاوے گی، تمہار بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ پیچھے گردن گھما کر بولا، حکم کو بہن دے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ اکیلے گھومتے پھرتے کسی کی نظروں میں آ سکتا تھا، اگر ساتھ کوئی عورت ہوگی تو زیادہ شبہ نہیں ہوگا۔ میں آٹو میں بیٹھ گیا۔ وہ عورت سڑک کر کونے میں ہو گئی۔ میں نے ڈرائیور کو بس سٹینڈ کی طرف چلنے کا کہہ دیا۔ آٹو خاصا پرانا تھا، اس کی رفتار اگرچہ زیادہ تیز نہیں تھی لیکن وہ مینڈک کی طرح پھدک رہا تھا۔ جھٹکے لگنے سے وہ عورت آہستہ آہستہ میری طرف سرکتی گئی۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی شکاری عورت تھی اور رکشہ والا اس کا ساتھی تھا۔ کوئی شریف عورت ہوتی تو غیر مرد کو اپنے ساتھ بٹھانے پر کسی صورت میں تیار نہ ہوتی۔ میں نے ایک ہاتھ پیچھے کر لیا اور پھر آٹو کو ایک اور جھٹکا لگنے سے میرا ہاتھ اس کے اوپر لگا۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ آٹو ڈرائیور سامنے لگے ہوئے آئینے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آٹو کو ایک اور سڑک پر موڑ دیا۔ میں اس شہر کی سڑکوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا اور میں جانتا تھا کہ جس طرف آٹو مڑا تھا وہ سڑک بس سٹینڈ کی طرف نہیں جاتی۔ ممکن ہے ڈرائیور اپنا کرایہ بڑھانے کے چکر میں ہو۔ اب کہاں چلوں بایا؟ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر پوچھا۔ بس سٹینڈ، میں نے جواب دیا۔ اگلی سڑک پر رکشہ پھر سٹینڈ کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گیا۔ بس سٹینڈ خاصا بارونق علاقہ تھا۔ یہاں چند ہوٹلوں کے علاوہ درمیانے درجے کے رہائشی ہوٹل، ریستوران، گیسٹ ہاؤسز بھی تھے۔ انڈین ٹورزم کا دفتر اور گیسٹ ہاؤس بھی اس علاقے میں تھا۔ میں نے ایک جگہ رکشہ رکوا لیا۔ میرے ساتھ ہی وہ عورت بھی اتر آئی تھی۔ میں نے جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی بانچیں کھل گئی کیونکہ یہاں تک کا کرایہ 5 روپے سے زیادہ نہیں بنتا تھا۔ اس کا خیال رکھنا حکم۔ وہ نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے بولا، سواد دینا ہے تو ہاتھ ذرا ہولا رکھو۔ رکشہ آگے نکل گیا۔ یہ شاپنگ ایریا تھا۔ دکانوں کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اس عورت کی طرف دیکھا۔ شکل و صورت تو واجبی سی تھی مگر جسم کی اٹھان بڑے غضب کی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے چند باتیں ہوئیں۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی فیس پیشگی لینا چاہتی ہے۔ میں نے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کا نام رجنی تھا۔ اپنی فیس وصول کر لینے کے بعد اب وہ میرے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار تھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس سے آگے کے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا تاکہ جیسے ہی اگلی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔